رحمت دو جہاں حامی بے کساں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، رہبراں سرورے سروراں، تاجدار شاہاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے آیا وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، مہلکہ خوشنما دلکشا دلربا مصطفیٰ مجتبیٰ رہنما پیشوا، مہلکہ خوشنما دلکشا دلربا مصطفیٰ مجتبیٰ رہنما پیشوا، انگنت خوبیاں جملہ محبوبیاں ہو سکے نہ بیان، وہ کہاں میں کہاں، انگنت خوبیاں جملہ محبوبیاں ہو سکے نہ بیان،
بنا عاشقوں کے لیے پورے سینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا وہ بلائے مجھے یاد آئے مجھے تو اڑ کے پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں رحمتیں دو جہاں حامیے بے کساں۔ تین چار شعر ایک اور نعت کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں۔ اصل میں جو ایک ماحول ہوتا ہے محفل کا، تو حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ اتنا اچھا ماحول اس سے بن گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی ماحول میں ہی یہ پروگرام آخر تک چلتا رہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ پوری دل جمی کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعید الحسن صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، تو مجھے ان کی بھی طویل دیر تک ان کو بٹھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہ کلام میں آپ کی خدمت میں بالکل تھوڑے سے وقت میں پیش کروں گا۔ اور عام طور پہ یہ کلام جب محفل میں پڑھا جاتا ہے تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب رات کے 12 بج چکے ہوتے ہیں، کوئی 1 ڈیڑھ 2 بجے کا وقت ہوتا ہے جب ہمیں نعت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ابھی تو یہاں 10 بجے ہیں، اور اس کے لیے شاید اتنا ماحول سازگار نہیں وقت کے اعتبار سے، لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا ضرور ہوگا کہ جہاں پہ اس وقت رات کے 12 بج چکے ہوں گے، اور اس کو ذہن میں رکھیں اور نعت کی یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے مصرعے سے توجہ چاہوں گا، اگر آپ کو اچھا لگے تو دھیمے دھیمے لہجے کے ساتھ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں تو انشاءاللہ مجلس کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ میں شروع کرتا ہوں نعت، آپ حضرات محبت کے ساتھ شامل ہوں۔ پہلے مصرعے کو ذرا توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بات میں نے عرض کی۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ
تلیاں چوم کے بیدار کرنا، اور قیامت تک نہ کوئی ایسا سونے والا سوئے گا اور نہ جگانے والا آئے گا نہ جگائے گا۔ سونے والے کی کیفیت کیا تھی کہ آقا فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ اور جگانے والا سید الملائکہ، اور رسول پاک کے تلووں پر اپنے نورانی لب رکھ کے رسول پاک کو جگا رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آگے کوئی بہت عظیم الشان واقعہ ہونے والا ہے۔ اتنا عظیم الشان انداز ہے جگانے کا، اور وہ واقعہ کیا تھا اگلا مصرع بتائے گا، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے۔ چوم کے کیا منظر تھا معراج کا؟ بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نعرے کی نظر ہو گئی، اب شعر ہی سنیں۔ اللہ اللہ باغ دل ہے اور معراج کا منظر ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے،
نبی، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، بلند آواز سے۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یہاں سے تو اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے جا کے مانگتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک بزرگ گزرے ہیں سید عطا المنعم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے، تو میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، میں نے کہا خان صاحب آج تو بڑا رونے دھونے والا حلیہ ہے، آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ شاہ جی کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بس مڑا آج تو ہم نے اللہ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیے۔ پوچھا وہ جو پکڑا نا اس نے بیت اللہ کے غلاف کو، تو اپنی سادگی میں کہتا ہے کہ اللہ کے گریبان کو پکڑ لیا۔ پوچھا مانگا کیا؟ تو کہتا ہے ہم نے کہا یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے، بڑا دور ہے پشاور، اور تیری بارگاہ میں اس لیے آیا تاکہ تو ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم مدینے جائے گا، تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ میں تو کانپ گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں لوگوں کے پاس کیسے کیسے ڈھنگ ہے مانگنے کے، لیکن اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ مانگا تو ہمارے لیے سب کچھ نہیں چھوڑا، لیکن ایک خاص مانگ کا تذکرہ محبت کے ساتھ سنیے گا۔ شعر بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور اس کلام کا آخری شعر آپ سب حضرات کے لیے، آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہے، آخری شعر اس کلام کا، اور میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، یہ دیوانے جاگ رہے ہیں، وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک کلام کا مجھے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ ہمارے ولی کامل پیر طریقت حضرت اقدس مفتی سعید حسن صاحب ابتدا سے تشریف فرما ہے اور ان کی زیر نظر زیر سرپرستی یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اگر وہ اجازت دیں اور آپ بھی خواہش کریں تو ہم عارفی صاحب سے ایک اور نعت سننے کی درخواست کریں۔ کی اجازت سے چلیں۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، میرا خیال ہے یہاں پہ بھی پابندی نہیں ہے سبحان اللہ کہنے پہ، آپ دل کھول کے کہہ سکتے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔
رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سارے نبیوں میں نہ تو تج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا نبی، اہل دنیا کہیں دیکھا کوئی ان جیسا نبی، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا نبی، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ جب ملی تجھ سے نظر رکھی سر قدموں میں، جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دی سر قدموں میں، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے، سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا۔ آخری شعر امین گیلانی اس نعت کے شاعر ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی، میں اس تحریک کے دوران شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو میری والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے گھر سے تشریف لائیں، تو ساتھ کچھ کھانے کے لیے بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا ہے جیل میں اور نہ جانے کس حالت میں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ
सुपरिटेंडेंट जेल ने मुझे अपने कमरे में ही बुलवा लिया, वहीं मेरी वालिदा भी तशरीफ़ फरमा थी। और जब काफ़ी दिनों के बाद माँ ने मुझे देखा और मैंने अपनी माँ को देखा तो हम दोनों के जज्बात अपने काबू में ना रहे। बावजूद इसके कि मेरी वालिदा पर्दे में थी, लेकिन जिस्म की कपकपाहट से वो मामले को भांप गया और उसने एक कागज़ आगे बढ़ाया और बोला कि अम्मा जान, ये माफ़ीनामा है, आप अपने बेटे से कह दें कि इस पे दस्तखत कर दे कि इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा, तो इसी वक्त आपके साथ इसको घर भेज देता हूँ। तो अमीन गिलानी कहते हैं कि मैं तो डर गया कि वालिदा है, कहीं डगमगा ना जाए, कहीं बेटे की मोहब्बत रसूल पाक की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। लेकिन कहते हैं कि मुझे तो आंसू पूंछने में, अपनी हालत दुरुस्त करने में कुछ वक्फा हुआ, वक्त लगा, और वालिदा ने उसी आंसुओं से तर चेहरे के साथ फरमाया कि ये जो आंसू मेरी आंखों से निकले हैं ये तो मादिराना शफकत है, वगरना इस जैसे 10 बेटे रसूलुल्लाह की आबरू पर कुर्बान कर दूं और परवाह न दूं। अमीन गिलानी कहते हैं कि मैं अपनी माँ से लिपट गया और मैंने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक आशिक रसूल माँ का तूने बेटा मुझे बनाया है। आखिरी शेर में अमीन गिलानी क्या पैगाम देते हैं, ऐ अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा, ऐ अमी उनका करम, ऐ अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा, ऐ अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा, वरना दिल लेने को कितने ही खरीदार आए, वरना दिल लेने को कितने ही खरीदार आए, लेकिन कुरान जो हिरा से मेरी सरकार आए। अब एक नात चूंकि आप हजरात ने मुझे कहा, मैंने आपकी खिदमत में पेश की, तो मैं चाहता हूँ इसका भी जोड़ा हो जाए। तो एक पंजाबी नात के 3-4 शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला इजाज़त चाहूँगा। अखियाँ देनी जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने, अखियाँ خوش بختاں نوں
مشہور بات ہے آپ حضرات نے یقیناً سنی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا مصر میں ایک عورت نے اور اپنا دل ہار دیا تھا، تو اس کو سہیلیوں نے تانا دیا کہ ایک وہ غلام جس کو تم نے بازار سے خود پیسے دے کر خریدا، اسی پر دل ہار دیا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ تم مصر کی خاتون اول ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک نظر اس غلام کو دکھاتی ہوں، تم دیکھو پھر تم سے پوچھوں گی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، کہ زلیخا نے اپنی ان ساری سہیلیوں کو بلایا، ان کو ایک لائن میں بٹھایا، دعوت کھلائی، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں چھری پکڑائی، پھل پکڑایا اور کہا کہ اس کو کاٹو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اخرج علیہن، کہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں بہانے سے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا ادھر سے پھل کاٹ رہی ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کٹ چکے ہیں، اب ہاتھ کٹ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ ڈالے۔ تو واقعہ پہنچا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو سیدہ نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی زلیخا کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے پورے سراپے کا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلائیں، اور اگر وہ میرے محبوب کی صرف جبین دیکھ لیتی تو ان کی چھریاں ہاتھوں پر نہیں دل پر چلتی، اگر دیکھ لیتی تو۔ لیکن سلام ہے اس امت کو کہ یہاں تو معاملہ دیکھنے سے بھی آگے جا چکا ہے۔ خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائے، ایک جھلک جو دیکھی یوسف ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، ایتھے بینے ڈٹھیا او دے نام تو لکھا سر کٹوائے جانے نے، ایتھے بینے ڈٹھیا او دے نام تو لکھا سر دیدار